بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اب یہ سینیریو ذہن میں کرنا ہوگا آپ کو کہ دشمن ہار گیا, بھاگ گیا. اب وہاں پر یہ روب یہ ڈالا کہ خالد بن ولید یہ کہہ رہے ہیں, بھاگتے ہوئے واپس جا رہے ہیں. پہلا روب تو یہ ہے کہ جب کایا پلٹ گئی تھی تو انہیں مدینہ کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے تھی, وہ تو واپس جا رہے ہیں. فاتح واپس تھوڑی جاتا ہے, مدینہ کی طرف نہیں آئیے, مدینہ میں تھے نا لوگ, ورنہ وہ فاتح بن گئے تھے, آ کر قبضہ کر لیتے. جی فاتح ادھر نہیں گئے, اللہ نے یہ روب ڈالا, فتح کے باوجود واپسی کا راستہ اختیار کیا. نمبر 1 بہت بڑی بات ہے. دوسرا آپ دیکھیں, جب یہ واپس جا رہے ہیں, تھوڑا سا نکل گئے, تو خالد بن ولید یہ کہہ رہے ہیں, کیبنٹ سے جیسے مشورہ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے یار دس از دا بیسٹ اپورچونٹی, ہم نے تو مار ڈالا ہے مسلمانوں کو, واپس چلو, قبضہ کرو, اور جو رہ گئے ان کو بھی اڑا دو. اس پر ابو سفیان کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہہ رہے ہیں نہیں, ان میں ابھی بھی جان ہے, اگر ہم واپس گئے تو ہماری طرف ہی کایا نہ پلٹ جائے. یہ اب ابو سفیان کے دل میں روب ڈال دیا. یہ پوری تفاسیر میں یہ ان کی گفتگو بتائی گئی ہے. ابو سفیان کے دل میں اتنا روب تھا, اس کے باوجود اس نے حامی نہیں بھری, ورنہ وہ کہتا چلو چلو یار, وہ تو گرے پڑے ہیں, سارے زخمی ہو گئے, مر گئے, بیسٹ اپرچونٹی ہے, جا کر حملہ کرو. ابو سفیان نے کہا نہیں, اس وقت وہ صحیح نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, اس وقت یہ ہو گئے, ان میں جذبہ بہت ہے, ہم کہیں اور ہی اپنے لیے مسئلہ ہی نہ پیدا کر لیں. وہ نہیں مانا. یہ ہے, یہ دلوں میں روب ڈال دینا, یہ ہے کہ وہ نہیں واپس آئے, وہ گئے جیتنے کے باوجود. اللہ اکبر, اللہ اکبر ہے. تو اللہ نے کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا. یہ وجہ جو ہے نا یہ مشرکین کے واپس جانے کی, جیسے میں نے بتایا خالد بن ولید تو یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں پر دوبارہ اٹیک کرو تاکہ ونس فار آل ختم ہو جائے معاملہ ہی. ابھی یہ گرے پڑے ہیں, موقع سے فائدہ اٹھاؤ, ختم کر دو. ابو سفیان کے دل میں ایسا روب تھا, اس وقت ایسا روب اللہ نے ڈال دیا کہ اس نے کہا نہیں, وہ لشکر کو لے کر وہاں سے چلا گیا, اور جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ بھاگ گئے, ہے نا جی. یہ اس طرف جو ہے وہ اللہ اکبر آیت مبارکہ میں اس طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے. اور دیکھیں یہ بات اشرکو آیا تھا نا, مشرکانہ عقائد, یہ اللہ کا نظام ہے نا. مشرکانہ عقائد اندر سے جو ہے کھوکھلا کر دیتی ہے, بہت جلدی روگ کا اثر ہو جاتا ہے, کیونکہ جب وہ خود ہی ایسی چیزوں کی پوجا پاٹ کریں گے, کبھی بھی اخلاقی طور پر اور اس طور پر مضبوط نہیں ہو سکے گا انسان. یہ بھی ایک کام ہے, کمزور ہوتے ہیں, اندر سے کمزوری ہوتی ہیں, کیونکہ یہ کیا ان چیزوں کی پوجا پاٹ کر کے وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے نا جی. تو ان کے دلوں میں پھر اس طرح روب کا اور زیادہ اثر ہوتا ہے, کیونکہ وہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں. یہ مشرکین شرک کی وجہ سے کیونکہ ایک اللہ کو چھوڑ کر جب وہ ادھر ادھر بھٹکیں گے تو وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جائیں گے, پھر وہ نہیں کر سکتے. بظاہر بے شک اسلحہ ہو, بظاہر وہ دیکھنے میں ہو, بڑی تعداد ہے, وہ ہے, بہت کچھ ہے. اللہ اکبر. یہ ہو گیا 151 کافروں کے دل میں روب. اگلی آیت ہے جنگ احد میں شکست کے بعض اسباب. اللہ اکبر ہے. دیکھیں اس میں ایک سبب تو بنایا وتنازعتم فی الامر, سبب اس میں تنازع, وعصیتم دوسرا سبب اس آیت میں, یہ اسباب لکھا ہوا نا, اسباب عصیتم. اللہ اکبر ہے. تیسرا یرید الدنیا, تیسرا سبب اس میں بتایا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اس میں اسباب بتائے ہیں. اس آیت کو ذرا دیکھیے گا, آیت 152 ہے, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ
تحسونہم بإذنی حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ اور بے شک صدقکم اللہ سچ کر دکھایا، سچا کیا تم سے اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ. کیا سچا کر دکھایا؟ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ مسلمانوں سے یہ تھا کہ ان کنتم مومنین تو انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی فتح یاب ہوگے. تو اللہ نے تو فتح دے دی تھی، وعدہ پورا ہو گیا، فتح تو دے دی تھی. آگے اس کی وضاحت کی ہے اللہ نے کہ اس تحسونہم بإذنی، تحسو حس یحسو کہتے ہیں کچل دینا، کاٹ دینا. حس یحسو کہ تم یعنی جیسے گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے تھے دشمنوں کو، یعنی اتنے حاوی تھے مسلمان. جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، دھڑا دھڑ ان کو مار رہے تھے. اذ جب تحسونہم تم کاٹتے تھے ان کو بإذنہ اللہ کی مدد سے، یعنی اس وقت اللہ نے اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے مسلمانوں کو حاوی کیا ہوا تھا، تمہیں فتح یاب کر دیا. تو اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دیا تھا. اللہ نے تم سے یہی وعدہ کیا تھا کہ تمہارا ساتھ دیں گے، فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی، تم فتح یاب ہوگے، مومن ہو. تو اللہ نے تو یہ وعدہ پورا کر دیا. تو پھر یہ جیت شکست میں کیسے تبدیل ہو گئی وہ آگے بتایا. حتی اذا فشلتم فتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، یہ وجہ بتا دی. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اذا فشلتم، یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، فشل بزدل ہونا، کمزور پڑ جانا، ضعف. حتیٰ اذا فشلتم جب تم کمزور پڑ گئے، بزدل ہو گئے، کمزور پڑ گئے. یہ جب ذہن اس طرف گیا کہ نیچے اتر کر مال شال اکٹھا کرنا ہے، بھائی یہی فشل تم ہے. کچھ بھی ہو وہیں درے پر اڑے رہتے ہیں. وہ چیز تو آ گئی نا ذہن میں کہ یار ہمارے بھائی دوسرے وہ اکٹھا کر رہے ہیں تو چلو، یہ کمزوری ہے باوجود حکم کے. اچھا، وتنازعتم فی الامر، وتنازعتم تنازع کیا، جھگڑا کیا، فی الامر معاملے میں. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ جو 50 لوگوں کے سپہ سالار بنایا ان سے تنازع. عبداللہ بن جبیر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا، میرے رسول کا حکم تھا کہ شکست ہو ہار ہو درہ نہیں چھوڑنا. دوسرے جو ہیں وہ لاجک بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی رسول کا تو حکم جو ہے وہ شکست تک تھا، یہ تو فتح ہو گئی، بھاگ گئے ہیں دشمن، تو حکم اب تھوڑی رہا، وہ تو اس موقع کے لیے تھا. یہ تنازع ہو رہا ہے، آپس میں جھگڑ رہا ہے. وہ کہہ رہے نہیں پھر بھی یہ حکم تھا. تو سب نیچے نہیں اترے، جو پکے تھے کہ ہم نے نہیں جانا جب تک رسول خود نہیں کہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے 30-35 نیچے آ گئے تھے، باقی وہیں درے پر ہی رہے تھے. تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ اس پہ تنازع ہوا، ایک دم ایسا نہیں کہ سارے اتر کے نیچے آ گئے. یہ ہے تنازعتم. وعصیتم، یہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک ایک لفظ ہے. معصیت، یہ معصیت کمانڈر ہے. یہ بھی ایک بڑی قیمتی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو سپہ سالار مقرر کر دیں اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے اس کو ڈپیوٹ کیا ہے نا، خود سے نہیں ہوا. تو یہ اتنی ہی لازم ہو جاتی ہے اس کی بھی اطاعت. اس وقت عبداللہ بن جبیر کا کہنا بھی وہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق تھا، وہ اس لیے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈپیوٹ کیا وہاں پر درے پر، اور کلیئر انسٹرکشن کے ساتھ کیا کہ تم نے ان ہدایات کو امپلیمنٹ کروانا ہے، تو اس کی بات ماننا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے نا۔ یہ ہر جگہ یہ ہے، آپ دیکھیں ایون جو فوج میں بھی جو بٹالین اور وہ الگ الگ ہوتے ہیں، اس کا جو بھی ہیڈ ہے کمانڈر، اس کی بات ماننی ہوتی ہے ہر جگہ، تبھی تو وہ کام چلتا ہے نا جی۔ ایک تو ہوتے ہیں نا چیف، اور جو الگ الگ ہیں ان کی بھی بات ماننی ہوتی ہے۔ یہ جو اتر گئے یہ ان کی بات نہیں مانی۔ اب وہ اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ نافرمانی رسول کی نہیں کی، لاجک بیان کر کہ جی وہ کسی اور سینیریو میں حکم تھا، اب وہ لاگو نہیں ہو رہا تو ہم تو جا رہے ہیں نیچے، وہ انہوں نے اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی۔ وَأَسَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ اچھا، اس کی جو وضاحت ہے وہ کچھ مفسرین نے مختلف انداز سے کی ہے۔ من بعدی، اس کے بعد، ما جو، اراکم دکھائیں تمہیں، ما وہ چیزیں، تحبون جن سے تم محبت رکھتے ہو، پیاری ہیں، تحبون۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ یہ مال غنیمتی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے۔ وہ درے اوپر سے نظر آ رہا تھا کہ یہ مال ہے، تو مال سے جو ہے نا وہ محبت۔ لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ یہاں ما تحبون جو ہے اس سے مراد جو ہے فتح و نصرت ہے، اور انہوں نے قرآن سے ہی دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سورہ الصف کی آیت 13 پڑھے، مفسرین نے یہ کہا۔ وہ آیت 13 یہ ہے کہ وہاں پر ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز جس سے تم بہت محبت کرتے ہو وہ ہے نصر من اللہ وفتح قریب۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح۔ تو وہاں پر یہ مراد ہے کہ بندے مومن کو دنیا میں فتح و نصرت محبوب تو ہوتی ہے، لیکن اسے پھر بھی بندے مومن جو ہے نا وہ اس کو مقصود نہیں بنا سکتا، مقصود نہیں بنانا چاہیے۔ مقصود جو ہے وہ صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اپنے فرض کی ادائیگی۔ باقی یہ کامیابی اور ناکامی جو ہے یہ ایک اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی منشا ہوتی ہے، اس کے مطابق ہی یہ سب چیزیں ہیں، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے، ما آراکم ما تحبون جو تم پسند کرتے ہو، اور کہا منکم من یرید الدنیا، منکم تم میں سے، من یرید الدنیا کوئی وہ ہے جو دنیا چاہتا ہے نا جی، اور وہ منکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کوئی چاہتا ہے آخرت کو۔ اب دیکھیں نا وہاں بھی تو دو گروہ بن گئے تھے نا، ایک مال غنیمت کی طرف آ گیا، ایک درے پر ہی رہا۔ ایک وہ ہے جن کے لیے دنیا کا یہ مال و متاع یہ زیادہ عزیز تھا، یرید الدنیا۔ ایک وہ تھے کہ وہ انہوں نے کہا اطاعت رسول، یہ اجر آخرت کا، آخرت ذہن میں تھی، تو یرید الآخرہ۔ ثم صرفکم عنہم، ثم پھر، صرفکم، صرف کہتے ہیں پھیر دینے کو، صرف نظر نہیں کہتے، اس نے نظر پھیر لی، صرف نظر۔ صرفکم اس نے پھیر دیا تم کو، عنہم ان سے ہے، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ صرفکم عنہم، ہم ضمیر یہ دشمن کی طرف ہے، دشمن سے پھیر دیا، یعنی یہ وہ منظر ہے نا جی۔ ہاں، تو یہ کہ جب وہ تیروں کی بوچھاڑ ہوئی تو وہ کچھ واپس ہو گئے، کچھ پہاڑ پر چڑھنے لگے، پھیر دیا دشمن سے نا۔ اور اس میں بھی اللہ نے آزمائش رکھی تھی، لیبتلیکم، ابتلا سے لفظ ہے یہ، ابتلا آزمانا، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، یعنی اللہ تعالی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ،
اور بے شک اس نے معاف کیا تم کو. اللہ اکبر ہے. یہ جو غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ذو فضل، فضل والا ہے. ذو ذا کا مطلب ہوتا ہے والا، ذو الجلال والاکرام، اللہ کے لیے آتا ہے جلال اور اکرام والا ہے، اور ذی کا مطلب والا ہی ہوتا ہے. علی المؤمنین، ایمان والوں پر، ایمان والوں پر. تو اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا، یہاں سے شروع ہوئی تھی نا آیت وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، تو یہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے کافروں کا صفایا کر رہے تھے. تَحُسُّونَهُمْ، کاٹ رہے تھے ان کو. پھر کیا ہوا؟ پھر فشل تم خود کمزور پڑ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عبداللہ بن جبیر، اس کے کہنے جو حکم تھا اس میں تنازع کرنے لگے، جھگڑنے لگے اور نافرمانی کر بیٹھے، درہ چھوڑ کر نیچے آ گئے. اور اس سے پہلے تمہیں وہ مال غنیمت دکھایا گیا تھا یا فتح کی طرف فتح ہو گئی تھی جسے تم حاصل کرنا چاہتے تھے. تو تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے، یرید الدنیا، اور بعض آخرت چاہتے تھے، یرید الآخرہ. پھر اللہ نے تمہارا رخ دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا، تو تم یعنی اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں پر چڑھنے لگے اور دوسری طرف جانے لگے. اور یہ سب کیوں تھا؟ یہ سب تھا لیبتلیکم، تمہیں آزمانے کے لیے. یہ تمہاری آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. عفا عنکم، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی فضل والی ہے مومنوں کے لیے. ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بڑا فضل ہوتا ہے. علی المومنین یعنی ایمان والے، اہل ایمان پر ہمیشہ اللہ کا فضل، کرم اور رحم ہوتا ہے. اب یہ کیسے پھر وہ تو کچھ کھا گئے تھے، اس پر دل ہو گئے، اس نے ہمت ہار دی، اللہ نے انہیں پھیر دیا اور اسے وہ تلا میں ڈالا. یہ کیا نہیں دیکھیے نا، ہاں یہ چیز بھی تو ایک آزمائش ہے نا ایمان کے لحاظ سے، کہ وہاں پر جیسے ابھی بات ہو رہی تھی جب یکمشت تیر اندازی شروع ہوئی تو اس میں یعنی یہ اپنی اپنی جان بچانے کے لیے واپس بھاگنے لگے. آگے آئے گا بھی استسعدون، جب وہ چڑھ رہے تھے یعنی پہاڑوں پر، کوہ احد پر چڑھنا شروع کر دیا تھا. تو یہ اشارہ اسی طرف ہے، یعنی دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا ان کو، واپس مسلمان بھاگنے لگے. اور آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب بھی مسلمانوں کی آزمائش ہی کا ایک حصہ تھا. اس طرح آگے اللہ تعالیٰ انہیں آزمائیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو. یہ اس معنوں میں ہیں آزمائش کے، کہ یہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی، ہاں اس سے پھرنا بھی آزمائش میں شامل تھا. ہاں بالکل یہ معنی ہیں. تو آج کے لیے میرے خیال ہے آیت 152 تک، انشاءاللہ 153 سے ہم جو ہے نا وہ کل پڑھیں گے 152 تک. صدق اللہ العظیم. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.